ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 176ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، سورہ بقرہ کی آج ہم دو آیات یعنی آیت نمبر 215 اور 216 کی تفسیر پیش کریں گے۔ آئیے اس کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ یعنی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ آپ ان سے کہیے کہ جو مال بھی تم خرچ کرو وہ والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں کا حق ہے، اور بھلائی کا جو کام بھی تم کرو گے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ تم پر قتال فرض کر دیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے، اور یہ عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناگوار سمجھو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی چیز کو تم پسند کرو اور وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ ناظرین گرامی، فرمایا گیا یسألونک ماذا ينفقون۔ یسألون پلس کا، وہ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں آپ سے۔ کا کے معنی آپ سے کر سکتے ہیں یہاں پر۔ یسألون وہ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ ماذا کے معنی کیا۔ ينفقون وہ خرچ کریں، وہ انفاق کریں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، سوال مسلمانوں کی طرف سے تھا اور اس باب میں تھا کہ اپنے حسب ہمت و حیثیت اور خوش دلی سے کب خرچ کریں، باقی خرچ جو کہ فرض ہو چکا تھا یعنی زکوٰۃ، اس کا حساب کھلا تھا، سوال اس کی بابت نہیں تھا۔ فرمایا گیا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ قل کے معنی آتے ہیں کہہ دیجئے، ما کے معنی جو، انفقتم خرچ کرے، من خیرین کے معنی آتے ہیں مال میں سے۔ خیر کے لفظی معنی نیکی اور بھلائی کے ہیں، پاکیزہ مال کو بھی خیر کہا جاتا ہے۔ فللوالدین تو وہ ہیں والدین، والاقربین کے معنی رشتہ دار، رشتہ داروں، والیتامى یتیم یا یتیموں، اور والمساکین کے معنی آتے ہیں مسکین یا مسکینوں، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے۔ مولانا عبد الماجد دریابادی ضمن میں لکھتے ہیں کہ مصارف خیر کی یہ فہرست کیسی جامع اور اس کی ترتیب کس قدر حکیمانہ ہے کہ سب سے بڑا ہوا اور اہم ترین حق انسان کے ماں باپ کا ہے۔ جتنی بھی مالی خدمت ہو سکے ان کی کی جائے، پھر دوسرے عزیزوں رشتہ داروں کا نمبر ہے، اور اس میں بھائی، بہن، چچا، پھوپھی وغیرہ سب آ گئے۔ شریعت نے اپنے نظام میں خاندان کو جو مرکزی اہمیت دی ہے اس پر یہ ایک دلیل ہے۔ پھر امت کے وہ فرزند ہیں جو معاش کے سب سے بڑے ظاہری سہارے یعنی شفیق باپ کے سائے سے محروم ہو چکے ہیں۔ پھر وہ اللہ کے بندے ہیں جن پر کسی طبعی معذوری کی وجہ سے یا کسی خارجی سبب سے معاش کے عام ذریعے بند یا قریباً بند ہو چکے ہیں اور اپنی ضرورتوں کے پوری ہونے کے لیے بیرونی امداد کے محتاج ہیں، اور آخر میں وہ عام انسان آتے ہیں جو اپنے وطن سے علیحدہ ہونے کے باعث عارضی طور پر احتیاج یا تنگ دستی میں مبتلا ہیں۔ قریبی اور دور کے حقدار اور ملی رشتہ رکھنے والے سب کے سب اپنی اپنی جگہ کس خوبصورتی سے ایک فریم کے اندر فٹ ہو گئے۔ مقصود شریعت کا یہ ہرگز نہیں ہے کہ پڑوس میں ہمارا بھائی بھوک سے تڑپ رہا ہو اور ہم اس سے بے خبر چندہ لکھوا رہے ہوں مختلف ریلیف فنڈز میں۔ پھر آگے فرمایا گیا وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، یعنی اور جو کچھ تم خرچ کرو گے بھلائی سے تو اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔
وما اور جو کچھ تفعلو تم کرو گے، من خیرن کے معنی آتے ہیں خیر میں سے یا مالی خدمت میں سے، اور فإن اللہ پس بے شک اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ، بھی کے معنی آتے ہیں ساتھ اس کے یا اس سے، علیم کے معنی علم رکھنے والا، یعنی اس نیکی کے کام کو جاننے والا۔ اس کا علم اس قدر وسیع اور احاطہ کیے ہوئے ہے کہ ذرہ بھر نیکی بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہے، جیسا کہ 99 سورہ زلزال کی آیت نمبر 7 اور 8 میں ارشاد فرمایا گیا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یعنی پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ پھر اسی آیت میں فرمایا گیا، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، یعنی فرض کر دیا گیا تمہارے لیے قتال اور وہ تمہیں ناگوار ہے۔ کتبہ کے معنی لکھ دیا گیا کہ یا فرض قرار دیا گیا کہ معنی کر سکتے ہیں، علیکم تم پر، القتال کے معنی اللہ کی راہ میں لڑو۔ مسلمان صرف رضا الہی کے لیے لڑتا ہے کہ اللہ کی دین کو سربلند کر کے نظام حق کو قائم کرے اور فتنہ و فساد کو ختم کرے۔ وہوا کے معنی آتے ہیں اور وہ، کرہن ناگوار ناپسند ہے، لکم تمہارے لیے۔ مولانا عبد الماجد دریابادی لکھتے ہیں کہ جیسا کہ بالکل قدرتی اور طبعی ہے، اپنی جان کس کو عزیز نہیں ہوتی، اور اپنی جان خطرے میں ڈالتے ہوئے ہر جاندار قدرتاً ہچکچاتا ہے۔ پھر مکے کے غریب مہاجرین جو ابھی ترک وطن کر کے مدینے میں آ کر پناہ لینے پر مجبور ہوئے تھے، روپیہ پیشے میں، ساز و سامان میں، تعداد میں، غرض مادے اعتبار سے کسی معنی میں بھی اپنے حریفوں کے مد مقابل نہ تھے۔ ان شکستہ دلوں، شکستہ بازوؤں کو حکم جنگ و قتال پا کر اگر طبعی گرانی محسوس ہوئی تو یہ ان کے مرتبہ اخلاص اور قوت ایمان کے ذرہ بھی منافی نہیں ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ بھی کہا گیا اس آیت میں، اور اس کے معنی ہیں یعنی اور شاید کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو اور وہ ہو بہتر تمہارے لیے۔ عسا کے معنی اور شاید کے، وعسا کے معنی ممکن ہے کہ یہ بھی کر سکتے ہیں، اور ان کے معنی یہ کہ تکرہو تم ناپسند کرو، تم نفرت کرو، کراہت کرو، ناپسندگی کا اظہار کرو، ایسا ممکن ہے، پورے معنی ہو سکتے ہیں تکرہو، جیسا کہ اردو میں بھی استعمال میں آتا ہے۔ اور شیئن کے معنی کسی چیز کی کر سکتے ہیں، کسی بات کو لے کر کے، وہو خیر لکم، اور وہ بہتر ہو تمہارے لیے۔ پھر آگے فرمایا گیا، وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور ممکن ہے کہ تم پسند کرو کسی چیز کو اور وہ بری ہو تمہارے واسطے، یعنی وعسیٰ کے معنی وہی، اور شاید ان کے معنی یہ کہ کہہ سکتے ہیں تحبوا پسند کرو کے معنی میں آتا ہے شیئن کسی چیز کو، کسی بات کو، وہو اور وہ کے معنی میں آتا ہے شر لکم تمہارے لیے شر ہو، باعث خرابی ہو۔ پھر آگے کہا گیا، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بے شک بے شک بے شک، یعنی اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ ہی کا علم کا کامل اور ظاہر و باطن ہر پہلو کو محیط ہے، اس لیے اس کے احکام ہمیشہ بے شمار حکمتوں اور مصلحتوں پر مبنی ہوتے ہیں۔ انسانی علم اس کے برخلاف کسی چیز کا بھی کامل و جامع نہیں ہوتا، اس لیے خود انسان کی واقفیت و مصلحت اسی میں ہے کہ احکام الہی کی تعمیل بے چوں چرا کر لیا جائے۔ ناظرین گرامی، ان آیات کی حکمت و بصیرت پر اگر روشنی ڈالیں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو مال و دولت سے نوازا ہو تو وہ خالق و مالک کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس مال میں سے والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرے۔ اس سے اس کے دل میں ہمدردی اور خیرخواہی کے جذبات پیدا ہوں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار بن جائے گا، جس سے وہ بالآخر اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ابدی جنت کا حقدار ٹھہرے گا۔ اور پھر ظلم و ستم اور فتنہ و فساد کو نابود کرنا مسلمان کی زندگی کا اہم مشن ہے۔ اس راہ میں وہ اپنے جان و مال کو کھپاتا ہے، بظاہر جان و مال کا نقصان نظر آتا ہے، مگر اس کے نتیجے میں جو امن اور انصاف قائم ہوتا ہے اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں جو اجر و ثواب ثبت ہو جاتا ہے وہ تو ابدی ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، اب ہمارا یہاں پر وقت ہو چلا ہے، ہمیں اجازت ہے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔